قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين دعا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكناه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
ارحم الراحمین اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے بندو، اگر تم نے ایک انسان کو زندہ کیا، یعنی ایک انسان کو ہدایت دی، تو یہ کام اتنا عظیم شان ہے کہ دنیا والے تو بس یہی کہیں گے کہ بھی ایک انسان کو ہدایت دی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہیں اجر یہ دوں گا کہ تم نے ساری کائنات کے انسانوں کو زندہ کیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کا لطف و کرم ہے. تو گفتگو ہو رہی تھی اولاد کی تربیت پر، جو اس زمانے میں والدین کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تو مولا علی علیہ السلام ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت کا جو پہلا پیریڈ ہے، پہلا حصہ ہے، یعنی 2 برس سے لے کر 14 یا 15 برس تک، اگر اس میں والدین قرآن و اہل بیت کے فارمولاز سے واقف ہوں تو یہ بچے اولیاء خدا بن سکتے ہیں. لیکن اگر 14-15 سال پہلی زندگی جو ہے، بنیاد ہے، وہ فاؤنڈیشن ہے بچے کے لیے، اگر غفلت میں گزرے تو پھر تربیت واقعاً مشکل ہے. عزیزان گرامی، کیونکہ یہ راز و رموز ہیں معرفت انسانی کے، کہ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا. میں نے عرض کیا 7 تقریباً خزانے ہیں جو اللہ نے بچے کو دیا ہے. 7 خزانے ہیں دیے. اگر اس صحیح وقت پر ان خزانوں سے استفادہ کیا جائے تو شیاطین انس و جن کو یہ بچہ شکست دے سکتا ہے. ایک خزانہ جو میں نے کہا وہ عشق کا خزانہ ہے. ہر بچہ ماں باپ کا عشق لے کر آتا ہے، اور یہ عشق اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ اس پاک مجازی عشق کے ذریعے سے وہ حقیقی عشق خدا تک پہنچے، عشق اہل بیت، عشق امام زمانت. مگر والدین کو جب معلوم نہیں، معرفت نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے، مار پیٹ کر، ڈانٹ ڈپٹ کر، بے عزتی انسل کر کے وہ خزانہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اس کے بعد حافظہ اس عمر میں بچے کا کمال کا ہوتا ہے. اس کو اور ڈیولپ کرنے کے لیے حفظ قرآن بتایا گیا ہے. زندگی بھر اس کا حافظہ لاکھوں بچوں سے زیادہ ہوگا، وہ بھی ہم نہیں کرتے. تیسری چیز جو اللہ نے اسے دی، کریٹیوٹی دی ہے، خلاقیت دی ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے. وہ بھی مار مار کے کریٹیوٹی بچے کی تباہ ہو جاتی ہے. تیسری چیز کے بعد چوتھی چیز زبانیں ہیں. زبان سیکھنے کی استعداد اس عمر میں بہت فاسٹ ہے، بہت فاسٹ.
آرام سے 5 زبانیں اور محنت سے 7 زبانیں دنیا کی سیکھ سکتا ہے۔ اس پہ بھی کام والدین نہیں کرتے، انہیں معلوم نہیں کہ اس عمر میں 2 سے 7 برس تک زبان سیکھنے کی استعداد بہت زیادہ ہے، اور معنویت اور روحانیت کا یہ بچہ سمندر ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا خزانہ انسان کے پاس ہے، خیال کا خزانہ، امیجینیشن پاور۔ یہ خیال کا جو خزانہ ہے، یہ 15 سال کے بعد اس پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، مگر اس عمر میں اس پہ کنٹرول کرنا بہت آسان ہے۔ یعنی اس کے لیے پھر عالم غیب کے دروازے کھل جائیں گے، امام زمانہ کی خدمت میں پہنچنا آسان ہو جائے گا، فرشتوں سے، عالم برزخ سے، عالم غیب سے ارتباط، کنیکشن جو ہوتا ہے وہ قوے خیال کی طہارت یعنی قوے خیال پہ کنٹرول سے ہوتا ہے۔ یہ 6-7 خزانے ہیں جو اللہ ہر بچے کو دے کر بھیجتا ہے۔ اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں تم دنیاوی فضول کاموں میں کیوں بچے کا وقت برباد کرتے ہو؟ فَإِن يَكُنْ أَهْلُكَ وَوَلَدُكَ أَوْلِيَاءَ اللہ، اگر ان خزانوں کو استعمال کرو تو تمہارا بچہ ولی خدا بن جائے گا، یہ خود بھی گمراہی سے بچے گا اور لاکھوں کو گمراہیوں سے بچائے گا۔ اگر ماں باپ یہ فرمائش مولا علی پہ عمل کریں تو عرض کیا جا رہا تھا کہ پہلا پلر جو ہے تربیت میں عقیدہ ہے۔ عقیدہ درست ہے تو اعمال بھی درست ہے، عقیدہ غلط ہے اعمال غلط ہیں۔ عقیدہ مضبوط ہے، ایک چھوٹا شک، ایک چھوٹا ٹیمپٹیشن، ایک چھوٹا اشکال یا شبہہ آپ کے بچے کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے۔ اسی لیے فرما علم حاصل کرنا واجب ہے، کیونکہ شیاطین نئے نئے شکوک، نئے نئے ڈاؤٹس، نئے نئے شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اگر علم کم ہوگا تو انسان اس کا جواب نہیں دے سکے گا، جب جواب نہیں دے گا تو آہستہ آہستہ وہ اس کا عقیدہ بن جائے گا تو شیطان کا بندہ ہو جائے گا۔ اسی لیے واجب ہے کہ علماء سے رابطہ رکھیں، خصوصاً وہ علماء جنہوں نے آئیڈیالوجی پہ کام کیا ہے، جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ دیکھیے ہر آئے دن نئے نئے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس خود علم نہیں ہے، آج آپ نے شک شبہ کے بارے میں کچھ سنا، کوئی ڈاؤٹ، واجب ہے اسی دن اس عالم کو فون کریں۔ وہ عالم جواب نہیں دے سکتا، دوسرے عالم سے، تیسرے عالم سے، تاکہ شک اور شبہ ایک دن بھی تمہارے دل میں رہنے نہ پائے، ورنہ وہ ایمان کو نابود کر دے گا۔ تو اب جو وائرل ہوا ہے، جو پھیلایا گیا ہے ایک شک اور شبہ، وہ بھی عظمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف، جو کسی شیطان کے نمائندے نے توہین کی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو دربار میں حضرت ابو بکر کے فدق لینے گئی تھی، وہ نعوذ باللہ انہوں نے غلطی کی تھی، مسٹیک تھی، ان کی خطا تھی، استغفر اللہ۔ ہم نے قرآن سے ثابت کیا، ابھی تک جو مجالس آپ نے سنی قرآن سے بتلایا، اور وہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ بی بی پاک نے جو دربار میں مناظرہ کیا ہے، وہی مناظرے کی آیتیں ہم نے بتائی کہ جب خلیفہ نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ نبی نے کسی کا وارث ہوتا ہے، نہ نبی کے کوئی وارث ہوتے ہیں، تو پاک بی بی نے قرآن کی آیت پڑھی، مورث سلیمان داؤد، سلیمان نبی ہے یا نہیں، داؤد نبی ہے یا نہیں؟ جب وہ
وارث بھی ہو سکتے ہیں، ان کے وارث بھی ہو سکتے ہیں، تو میں اپنے بابا کی وارثہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ دوسری آیت انی خفت الموالی، حضرت زکریا والی، حضرت زکریا کہتے ہیں یا رسول مجھے وارث عطا فرما، ٹھیک۔ اور تیسری آیت وآت ذی القربی حقہ، اس کے بیانات گزر چکے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی کہ قربا کا حق ادا کر دو، تو رسول خدا نے لکھ کر فدق جو ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا۔ اہل سنت کی کتابوں سے یہ حوالے آ چکے ہیں۔ اور کل ہم نے مال فے، لوگوں کو نہیں پتا مال فے کیا ہے، یہ قرآن کی آیت سورہ حشر، یہ انشاءاللہ کہ پہلی سلائیڈ دکھا دیں گے تو نظر آ جائے گی۔ وما افا اللہ علی رسولہ منہم، یہ مال فے کیا ہے؟ مال فے کل بھی عرض کیا تھا، وہ مال ہے جس پر مسلمانوں نے کوئی زحمت نہیں اٹھائی ہو، جنگ نہ کی ہو، گھوڑے نہیں بھگائے ہوں، تلوار نہیں چلائی ہو، اور سامنے لوگ تسلیم ہو جائیں، اسے مال فے کہتے ہیں۔ اور کل آپ کو بہت ساری اہل سنت کی کتابوں میں تقریباً بڑی ساری تفسیر میں ہے کہ یہ مال جو ہے وہ مخصوص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فدق جو مال فے ہے، لہذا وہ مخصوص ہے، خاص ہے اللہ کے لیے، رسول خدا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب چلیے، یہ تقریباً 4 آیتیں بی بی پاک نے جب بتلائیں اشارے سے اور سند سے، تو ظاہر ہے کہ ثابت ہو گیا کہ وہ حدیث جھوٹی ہے۔ 1000 حدیثیں ہوں، ایک آیت ان کے خلاف ہو، شیعہ سنی علماء کا فیصلہ ہے وہ 1000 کی 1000 حدیثیں جھوٹی ہیں۔ معیار حدیث کو جو پہچاننے کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ قرآن کے مخالف نہ ہو۔ اب اہل سنت نے لکھا اس دوسری سورہ نساء، چوتھا سورہ ہے قرآن، دوسرا سلائیڈ ذرا دکھا دیجئے۔ یہاں پر بی بی پاک نے اس سے بھی استدلال کیا ہے، اہل سنت کی کتابوں نے لکھا کہ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے فی اولادکم، اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو اب آپ نے دیکھا اللہ وصیت کرتا ہے کہ بھائی بیٹے کو بھی دو اور بیٹی کو بھی دو، یہ اللہ وصیت کرتا ہے، توجہ فرمائی۔ تو اب اس آیت سے جو پاک بی بی نے استدلال کیا ہے بھری دربار میں کہ کوئی ایسی آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ جناب نبی کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا، یا یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا فی اولادکم، سب کی اولاد کے لیے وصیت خدا کرتا ہے۔ کوئی ایک آیت بتاؤ جس میں لکھا ہو کہ نہیں نبیوں کی اولاد کے بارے میں اللہ وصیت نہیں کرتا، توجہ فرمائی۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسری سلائیڈ کے بعد یہ تیسری سلائیڈ دکھا دیجئے، اس میں یہ ترجمہ ہے، اور تیسری کے بعد چوتھی سلائیڈ دکھا دیں۔ یہ چوتھی سلائیڈ میں سورہ نساء کی 33ویں آیت ہے کہ خدا فرماتا ہے وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، یہاں کل کا لفظ ہے، ہاں، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، ٹھیک ہے، یعنی یہ سب کے لیے ہے، یہ کوئی آیت نہیں ہے کہ یہ سب کے لیے ورثے کی بات اللہ نے کہی ہے کہ جو کچھ ماں باپ یا اقربا چھوڑے ہم نے سب کے لیے ولی وارث مقرر کر دیے، سب کے لیے، ہاں۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا، کل جعلنا میں انبیاء بھی آ گئے، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا، ہم نے سب کے لیے مقرر کر دیے ولی اور وارث۔ تو کوئی ایک آیت دکھاؤ جس سے ثابت ہوا ہو کہ جناب نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، جبکہ سپورٹ میں
بی بی پاک نے 2 آیتیں بتلائیں، حضرت سلیمان والی، حضرت زکریا والی، اور یہ 2 آیتیں بتلا رہی ہیں کہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، ان کے بچوں کو ورثہ اللہ کی وصیت کے مطابق ملنا ہے۔ جب پہلے ہم ثابت کر چکے مال فے میں کہ یہ خالصتاً فدق جو ہے رسول خدا کے لیے تھا، اس میں امت کا کوئی حق نہیں تھا، یہ مال غنیمت اس طرح سے نہیں تھا کہ انہوں نے جنگ کی اور پھر حاصل ہوا ہو، تو بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہو وہ اللہ کے لیے ہے، رسول خدا کے لیے ہے، تو فدق جو ہے رسول خدا کی خاص ملکیت ہے۔ اور یہ 2 آیتیں ابھی جو آپ نے سنی کہ اس میں تمام انسانوں کے لیے اللہ وصیت کرتا ہے کہ بچوں کو آپ کے وراثت ملنا ہے، تو بی بی نے کہا وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ نہیں نبیوں کے وارث نہیں ہوتے؟ تو یہ حدیث 100% جھوٹی ثابت ہو گئی۔ اب لوگ ایک یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ تو کائنات کی شہزادی ہے، جنت کی شہزادی ہے، وہ ایک چھوٹے باغ کو لینے کے لیے آئیں گی دربار میں؟ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، بی بی کا مقام بہت بلند ہے، ایک چھوٹے باغ کو لینے کے لیے بی بی آئیں گی؟ بی بی باغ کو لینے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ دنیا کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ جس شخص کو آپ نے بابا کے منبر پہ بٹھایا ہے وہ دیکھو تو صحیح حدیث کون سی بیان کر رہا ہے جو 100% قرآن کے خلاف ہے۔ یعنی یہ شخص کس طرح سے اس مقام کے لائق ہے کہ ایسی حدیث بیان کر رہا ہے جس کے دونوں حصے قرآن کے خلاف ہیں؟ جیسے آپ نے سنا یہ جتنی اہل سنت کی بہت بڑی بڑی کتابوں میں تھا کہ مال فے رسول خدا کے لیے مخصوص ہے، تفسیر کبیر نے لکھا، اور جتنے بڑے بڑے کشاف نے لکھا، در منصور نے لکھا، ہم نے تو بہت کم حوالے دکھائے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اصل میں بتانا تھا کہ حق کے خلافت علی کے لیے ثابت کرنا تھا کہ جو شخص حدیث غلط بیان کر رہا ہے تو تم نے علی کو چھوڑ کر اسے کیسے خلیفہ بنایا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ مسئلہ فدق کا نہیں تھا، بی بی حق اور باطل بتانے کے لیے آئی تھی کہ جو حدیث بیان ہوئی ان کے دونوں حصے غلط تھے۔ اب یہ 5ویں سلائیڈ ذرا دکھا دیں، یہ سنن ابی داؤد اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے، ہاں یہ اہم ترین کتابوں میں ہے۔ چلو بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ 6 قرآن کی آیتیں بتلائیں، پھر بھی فدق نہیں دیا گیا۔ پھر پاک بی بی فاطمہ زہرا سے گواہ مانگے گئے، کہا علی گواہ ہے جو نبی کی نبوت کا گواہ ہے، اس کی گواہی کو بھی نہیں مانا۔ حسن حسین گواہ ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہے، اس کی گواہی کو بھی نہیں مانا گیا۔ ہاں، اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جب مباہلے میں اللہ کے رسول فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ جب اللہ نے کہا مباہلہ کرو، جب پنجتن پاک کو لے کر گئے، علی و زہرا حسن و حسین کو لے کر گئے، کس کے لیے؟ حق کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، تو عیسائی علماء نے کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی عیسائیوں نے ان گواہوں کو مان لیا، حالانکہ مسلمان نہ تھے، حسنین کی گواہی مانی، علی کی گواہی مانی، زہرا کی گواہی، یہ سارے اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ آئے مباہلہ میں کوئی پنجتن پاک کے سوا شریک نہیں ہے، کوئی داخل نہیں ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ عیسائیوں نے گواہی مان لی مگر خلیفے نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے شوہر ہے اور یہ آپ کے بیٹے ہیں، گواہی نہیں مانگی۔ اور اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ آتے ہیں بغیر گواہی کے، وہ خود ہی گواہ ہیں، کہتے مجھے اتنی رقم نبی پاک نے کہا تھا بحرین سے مال آئے گا میں دے دوں گا، اسے دے دیا۔ لیکن اب جو رونے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بی بی کو غضبناک کیا۔ اب یہ سنن ابی داؤد میں کیا لکھا ہے کہ جب عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے فدق مروان کو دے دیا۔ اللہ اکبر!
جو حق تھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اسے نہیں دیا، مروان کو دیا۔ اور مروان کون ہے؟ جسے رسول خدا نے مدینے سے نکال دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے بھی اور پیچھے دھکیل دیا، حضرت عمر نے اور پیچھے دھکیل دیا، مگر جب عثمان خلیفہ بنے انہیں بلا کر فدق دے دیا۔ اب آپ دیکھیے، یہ ہے تاریخ کے حقائق جس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اب ایک کتاب، یہ خود بہت بڑی بھاری کتاب ہے، سنن ابی داؤد۔ اب آگے والی کلپ دکھا دیجئے، یہ چھٹی کلپ۔ فتح الباری میں ابن حجر نے بھی لکھا، اسقلانی نے بھی، کہ عثمان نے، خلیفہ نے فدق مروان کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ سنن کبریٰ، یہ اور آگے چلتے جائیں، 7ویں سلائیڈ دکھا دیں۔ سنن کبریٰ میں بہقی نے لکھا کہ حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو انہوں نے فدق مروان کو دے دیا۔ پھر آگے بڑھیے، 8ویں کلپ، 8ویں سلائیڈ دکھا دیں۔ تاریخ طبری نے لکھا کہ معاویہ کی حکومت کے دوران فدق مروان کے قبضے میں تھا۔ لیجئے جناب، اور آگے بڑھیے، 9ویں کلپ، ایک دل فرید، حضرت عثمان خلیفہ بنے، فدق مروان کو دے دیا۔ اس پر لوگوں نے اعتراض بھی کیا مگر ان کی پرواہ نہیں کی گئی۔ اسی طرح سے 10ویں سلائیڈ، کتاب طبقات الکبریٰ، معاویہ کی حکومت کے دوران فدق مروان کے قبضے میں تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے یہ سارے اہل سنت کے حوالے ہیں۔ 11ویں سلائیڈ دکھا لیں، المختصر فی اخبار البشر، عثمان خلیفہ بنے تو فدق مروان کو دے دیا گیا۔ کتاب وفاء الوفا، اس میں بھی لکھا ہے عثمان خلیفہ بنے، فدق مروان کو دے دیا گیا۔ اب آپ دیکھتے جائیے، یہ ساری اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ 13ویں سلائیڈ دکھا دیں، یہاں کتاب المعارف نے بھی لکھا عثمان خلیفہ بنے تو فدق معاویہ کو دے دیا گیا۔ کتاب، پھر آگے چلیے، یہ 14 سلائیڈ دکھا دیں، تاریخ ابن الوردی میں بھی یہی لکھا ہے کہ جناب فدق جو ہے مروان کو دیا گیا۔ اب یہ جو ہے ظلم ہے جو سادات پہ ہوا ہے، لیکن الحمدللہ کچھ اللہ کے نیک بندے بھی تھے، اور یہ بھی تاریخ نے لکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے، تاریخ ابن الاسیر نے لکھا تو خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں نے فدق کو وہاں پلٹا دیا جہاں رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ اللہ اکبر، یہ بھی اہل سنت کے خلیفہ انہیں مانتے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز واقعی نیک انسان تھے، جس نے جو مولا کی شان میں غستاخیاں ہوتی تھی اسے بھی بند کروایا، اور یہ بہت اچھی بات کہی کہ لوگوں سے کہا میں نے فدق وہاں پلٹا دیا جہاں رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ یعنی یہ خود گواہی ہے کہ رسول کے بعد فدق چھینا گیا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے کتاب معجم البلدان میں، جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو مدینے کے نمائندے کو خط بھیجا کہ وہ فدق اولاد فاطمہ کو واپس دے دے۔ فدق پھر سے بنی امیہ بنو عباس کے پاس تھا، یہاں تک کہ مامون کے زمانے میں فدق پھر سے اولاد علی ابن ابی طالب کو واپس کر دیا گیا۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز نے فدق واپس کیا، اور اس کے بعد مامون رشید نے فدق اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا۔ یہ جو ہے 18ویں سلائیڈ دکھا دیں، اس میں یہ ہے کہ مامون رشید نے بھی وہی کام کیا جو عمر بن عبدالعزیز نے کیا، کہ فدق فاطمہ زہرا کا حق ہے جو پہلی خلافت میں، دوسری، تیسری میں چھینا گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اولاد فاطمہ کو دیا، پھر مامون رشید نے ہی واپس اولاد فاطمہ کو دیا۔ اب اس کے بعد تاریخ ابو الفدا، یہ 19ویں سلائیڈ دکھا دیں، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ فدق سادات کا حق ہے، اولاد فاطمہ کا حق ہے، مامون نے واپس کر دیا۔
اور آگے چڑھیے کتاب فوائد میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو فدق اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا گیا. بہت سارے حوالے مگر مختصر. کتاب وفا میں بھی یہی چیز موجود ہے. یہ 21ویں سلائڈ اور اس کے بعد 22ویں. آئیے یہ بہت اہم ہے 22ویں سلائڈ. ٹھیک ہے. اب حضرت عمر نے کیا کیا؟ جب خیبر کو تقسیم کیا ازواج رسول کو اختیار دیا، یعنی وہی فدق جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں دیا گیا، لیکن حضرت عمر کی جب خلافت کا زمانہ آیا تو فدق کے بارے میں انہوں نے کیا کیا؟ ازواج رسول خدا سے سوال کیا کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ کو زمین چاہیے فدق کی یا ہم آباد کر کے اس کی کمائی آپ کو دیں. اور یہ سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. یعنی فاطمہ زہرا کو تو کہا کہ بھائی نبیوں کے وارث نہیں ہوتے ہیں، تو اب یہاں وارث کیسے ہو گئی ازواج؟ یہ صحیح بخاری اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے. حضرت عمر نے کیا کیا؟ ازواج کو اختیار دیا کہ آپ خود آباد کرائیں فدق کی زمین یا ہم آباد کرا کے اور اس کا جو پیسہ ہے وہ آپ کو دیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، مجھے زمین چاہیے، میں خود آباد کروں گی. کانت عائشہ نے کہا کہ اختیار دیا ازواج کو، چاہے آپ فدق خود آباد کریں یا گورنمنٹ آباد کرا کے آپ کو پیسہ دے. اب آپ بتائیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب شیعہ حضرات خامخواہ کہتے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، شیر و شکر تھے، تو بتائیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ انہیں سند بھی بابا کی دکھائی، وہ بھی نہیں مانی، گواہوں کو بھی نہیں مانا گیا. وہاں تو یہ حدیث بیان ہو گئی کہ نبیوں کے وارث نہیں ہوتے. اب یہ نبیوں کے وارث کیسے بن بیٹھے کہ حضرت عمر جو ہے وہی فدق عائشہ کو بھی دے رہے ہیں، دیگر ازواج کو بھی دے رہے ہیں. اگر نہیں دے رہے ہیں تو پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں دے رہے ہیں. اب یہ صرف صحیح بخاری میں نہیں، کیونکہ صحیح بخاری سب سے بڑی کتاب ہے، ایک حوالہ بھی کافی ہے، لیکن اور حوالے بھی موجود ہیں. اگلی کلپ جو ہے 24 دکھا دیں کہ یہ جناب شرح صحیح مسلم ہے، دوسری بڑی کتاب اہل سنت کی جس میں کہتے ہیں ہر چیز صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے، اس لیے صحیح بخاری کہتے ہیں. صحیح مسلم کی شرح میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ عمر نے کہا ازواج رسول کو آپ کو اختیار ہے، یا زمین لے لے یا ہم سے پیسہ لے لیں، کہ ہم آباد کرا کے آپ کو پیسے دیں گے. اور اسی طرح سے 25ویں سلائڈ دکھا دیں، کتاب شرح کبیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ اختیار دیا گیا. اور اسی طرح سے کتاب سنن والاحکام میں بھی یہ حدیث، یہ واقعہ موجود ہے. بس عزیزان گرامی، اب انشاءاللہ جس کو زیادہ ریفرنس چاہیے، ریفرنس بہت زیادہ ہے، وہ ای میل کریں گے تاکہ آپ اپنے اہل سنت کے دوستوں کو حقائق بتائیں کہ دیکھیے فاطمہ زہرا کو تو نہیں دیا جن کا حق تھا، کسی نے مروان کو دے دیا اور کسی نے ازواج کو دیا، مگر فاطمہ زہرا کو نہیں دیا. یہ جس قدر حوالے زیادہ ہوں گے اس قدر آپ سامنے والے کا عقیدہ بدل سکتے ہیں. آئیے اصل موضوع کی طرف اب چلتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے. عزیزان گرامی، جو مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بچوں کو اولیاء خدا بناؤ، اور کل ہم نے کچھ اصول بتلائے کہ اگر بچے کو عادت ڈالیں ہمیشہ وضو میں رہے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اس کے لیے دعا کرے کہ اے خدا مجھے امام زمانہ کے اصحاب میں شامل کر، مجھے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچا. اور والدین کے لیے یہ معراج ہے کہ ان کا بچہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ جائے. دیکھیے ہم نے مقصد ہی نہیں بنایا نا، ہم نے بچے کو کہا تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بننا ہے، آئی ٹی میں اسپیشلسٹ بننا ہے.
یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے کہ بچے کو بولیں تمہارا سب سے بڑا ہدف کیا ہے کہ آپ امام زمانہ کی زیارت میں کامیاب ہو گئے تو یہ دنیا آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے، تمہارے ذریعے سے امام پاک سے ہمارا کنیکشن ہوگا۔ بالکل بالکل ممکن ہے، 100% ممکن ہے اگر ہم کوشش کریں، کیونکہ بچہ اگر ایک مرتبہ امام زمانہ کی زیارت کر لے تو پھر اس بچے کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ اولیاء خدا میں ہے، یہ معراج ہے، یعنی بچے کا جو ایم آف لائف ہونا چاہیے امام کی زیارت اور امام کا صحابی بننا ہو، بلکہ یہ ہو کہ ان 313 میں شامل ہو جاؤ جو طیل ارض کے مالک ہیں، جیسے امام حکم دیں گے وہ ہر جگہ پہنچ جائیں گے۔ ولی خدا، ہاں ولی خدا بچہ ہو سکتا ہے اگر ماں باپ محنت کریں۔ اب جو اعمال ہم نے بتلایا، وضو، اس کے بعد 20 منٹ کا سجدہ جو آہستہ آہستہ ہوگا، 1 منٹ 2 منٹ، خود بچے کو لذت آئے گی۔ اب کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ غذا کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگر کھانا پینا اس کا آپ نے خیال نہیں رکھا تو پھر یہ بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ حرام پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، حلال کھلائیں، حلال بھی ہو طیب بھی ہو تو بہت جلد یہ مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ طیب غذا کون سی ہے؟ طیب وہ غذا ہے جو پکانے والی نے جب پکائی ہو تو وضو کے ساتھ پکائی ہو اور ذکر خدا کے ساتھ۔ تو حقیقت میں مولا علی آپ کو بھی ولی خدا بنانا چاہتے ہیں کہ ماں باپ جب اس طرح سے بچے کی تربیت کریں گے کہ کھانا پکائیں گے وضو کے ساتھ، ذکر خدا کے ساتھ، ہاں تو خود بھی ولی خدا بن جائیں گے۔ صرف بیٹا نہیں بلکہ ماں باپ بھی ولی خدا بن جائیں گے۔ اس کا خیال رکھنا۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے، بچے کے دل میں جو دوسرا خزانہ ہوتا ہے، رحم رحم رحم۔ ہر بچہ جو ہے رحم لے کر پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ ظالم نہیں پیدا ہوتا، مگر ماں باپ کچھ خود بچوں کو ظالم بناتے ہیں اور کچھ غفلت میں بچے ظالم بن جاتے ہیں۔ مثلا اللہ کی مخلوق پہ ظلم جو ہے، کسی بھی مخلوق، اللہ کی مخلوق پہ ظلم جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں۔ یہاں تک کہ خدا فرماتا ہے میں ظالم کو ہدایت بھی نہیں دیتا، ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ظلم اتنی بری چیز ہے، کہیں پر نادانی سے بچہ ظالم ہو جاتا ہے، اس کے دل سے رحم ختم۔ مثلا چونٹیوں کو مارنا، اب کوئی بچے کھیلتے ہیں، ایک بچے نے کوئی غلط عادت سیکھی، چونٹیوں کو مارنا، اللہ کی مخلوق، یعنی اس کسی بھی مخلوق خدا کو تکلیف دینا، مارنا جو ضرر دینے والی نہیں ہے، نقصان، جیسے سانپ بچھو کو مار سکتے ہیں کیونکہ وہ انسان کے دشمن ہے، مگر اس کے علاوہ بہت سارے مخلوق خدا ہیں جو ضرر نہیں دیتے، نقصان نہیں دیتے، ان کو مارنا ظلم میں آتا ہے۔ جو انسان کو ضرر نہ دے اور انہیں مارے تو وہ ظلم ہوتا ہے۔ اگر بچے نے اس طرح سے ظلم کیا تو رحم ختم ہو جائے گی۔ اگر رحم ختم ہو گئی تو یہ محبوب خدا، ولی خدا نہیں بن سکتا۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، اصل بچے کو جو چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کے اندر کون سی خرابی ہے۔ جب بچے آپس میں کھیلتے ہیں اس وقت نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت بچے کا باطن ظاہر، ماں باپ نہیں دیکھ رہے۔ جب بچہ کھیلتا ہے بچوں سے، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے، کیا خامی ہے، تاکہ اس کی تربیت کی جائے پیار سے، محبت سے، کہانیوں سے۔ اگر غصہ ہے، اگر بخل ہے تو اسے اچھی اچھی کہانیاں بتائیں تاکہ اس سے یقین ہو جائے کہ یہ جو میرے اندر چیز ہے یہ رکاوٹ ہے امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے، میں امام کی زیارت نہیں کر سکتا، اسے عاشق امام زمانہ بنا۔ تو فرمائی ظلم سب سے بری چیز ہے، کیونکہ اگر رحم ختم ہو گیا تو بچہ امام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا۔ آج جو سب سے بڑا کام شیاطین نے کیا ہے
کہ ایسے کارٹون بنائے ہیں اور ایسے گیمز بنائے ہیں جو مسلمان یا غیر مسلمان بچوں کو ظالم بنانے کے لیے ہے، شمر بنانے کے لیے، اس کی فطرت اور اس کا رحم ختم کرنے کے لیے۔ اور ماں باپ بالکل چیک نہیں کرتے کہ یہ کارٹون کس نے بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ گیم کس نے بنائی ہے، اس میں کیا خرابی ہے کہ اچھا مثلا ایک گیم، ایک بچہ جو ہے 1000 مرتبہ کسی کو قتل کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ آج بہت بڑی خرابی، خصوصاً پیسے والے لوگوں کے پاس یہ بات پیسہ ہے، وہ گیم لے کر دیتے ہیں مگر نہیں دیکھتے کہ گیم بنانے والے کا کیا مقصد ہے، کارٹون بنانے والے۔ اور یہ کارٹون ہم نے تحقیق کی اور ایک ڈاکیومنٹری دیکھی کہ یہ جو کارٹون یا گیمز بناتے ہیں اس میں زیادہ زائونسٹ اور سہنسٹ لوگ ہیں، اور ان کا کام ہے کہ مسلمان بچوں کو شمر بنایا۔ تو فرمائی شمر بنانا۔ اب سائیکالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ اگر 20 قسطوں کی کوئی چیز دیکھتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں یا ڈرامہ دیکھتے ہیں، وہ سائیکیٹرسٹ، وہ ماہر نفسیات صرف آپ کے بچے کو ایک تصویر دکھائے گا، ایک تصویر 20 مرتبہ بچہ بار بار اس تصویر کو دیکھے گا، اس تصویر کا اتنا اثر ہوگا کہ وہ فلم یا کارٹون بنانے والا جیسا چاہتا ہے ویسا آپ کے بچے کا اخلاق ہو جائے گا۔ ہم بتائیے، صرف تصویر دکھا کر ہم لوگ بالکل اس میں ہم نے کام نہیں کیا۔ ہم نے کہا جو سلیوری ہے، کلچرل سلیوری، ہم مسلمانوں کے پاس نہ اپنے کوئی سسٹم ہے، نہ اپنا کوئی کارٹون بنانے والے ہیں، ہالی ووڈ ہے، بالی ووڈ ہے، یا دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں۔ لہذا اس کا بہت دھیان رکھنا ہے اور ضرورت ہے کہ سلیوری سے ہم آزاد ہو جائیں۔ جو فرمائے تو یہ بہت دھیان رکھنا ہے۔ وہ اب دیکھیے صبح اٹھ کے بچے کو کارٹون پہ بٹھا دیتے ہیں، جس طرح سے غیر مسلمان کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ بچے کو اٹھا کے قرآن کی تلاوت کرنا، پہلے یہ ہوتا تھا، اور ماں باپ کہتے ہیں بچہ شور شرابہ نہ کرے، کارٹون کھول کے دے دیتے، اور پتہ بھی نہیں، نہ وہ اتنے ماہر نفسیات ہیں کہ اس کارٹون دیکھنے کے بعد بچے کے اخلاق میں کیا خرابیاں آئیں گی، پھر بچہ اسی ڈائلاگ سے بولتا ہے، یعنی پھر وہ آپ کا بچہ نہیں ہوتا ہے، اس کی فکر جو ہے اس کا مالک کارٹون بنانے والا بن جاتا ہے، گیم بنانے والا بن جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ اس سے بچے جو ہیں پھر ماں باپ کے قاتل بھی بنتے ہیں، استاد بھی بنتے ہیں، بدماش بھی بنتے ہیں، ڈاکو بھی بنتے ہیں، زانی بھی بنتے ہیں، کہ ماں باپ بالکل خیال نہیں کرتے۔ رحم ختم نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ظلم کتنی بری چیز ہے۔ سورہ ہود میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، کسی ظالم سے نا تھوڑی سی بھی محبت ہو جائے، دل مائل ہو جائے، کسی ظالم کے بارے میں تھوڑا اچھا خیال پیدا ہو جائے، فرمایا جہاں وہ ظالم جائے گا وہیں تم جاؤ گے۔ ظالم سے تھوڑا سا مثلا دل مائل ہو جائے، اللہ اکبر، ظلم اتنی بری چیز ہے کہ فرمایا ظالم کے ساتھ بھی مت چلو۔ حدیث میں اگر کسی نے ظالم کو قلم اٹھا کر دیا، قلم، وہ ظالم کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اگر ظالم کو سیاہی اٹھا کر دی، وہ شخص بھی ظالم کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اگر تازیانہ اٹھا کر دیا تو 1 گز کا اگر تازیانہ ہے تو 70,000 گز کے برابر سانپ، یعنی 70,000 عذاب اس پر نازل ہوں گے کہ تو نے ایک تازیانہ ظالم کو اٹھا کر دیا کہ بیچارے بے گناہ کو مار رہے۔ اللہ، ظلم اتنی بری چیز ہے عزیزان گرامی۔ لہذا آیت اللہ نخودگی کے کرامات میں واقعہ ملتا ہے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ولی خدا تھے، عرض کے مالک تھے، امام خمینی نے بھی ان سے فیض لیا، اتنی بڑی شخصیت۔ تو شاہ ایران کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا دولت مند تھا، بااثر تھا، تو شاہ ایران نے کہا کہ میں تجھے اس صوبے کا گورنر بنا رہا ہوں، خط بھیجا۔ تو اس کے بچے بہت خوش ہو گئے کہ بابا گورنر بنے گا تو مزے اڑائیں گے، پیسے کمائیں گے، ہماری بڑی عزت ہوگی، دنیاوی خیالی لذت، جو خیالی عزت کے لوگ پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ صاحب جو ہے کوئی کام بغیر آیت اللہ نخودگی کے
حکم کے نہیں کرتے تھے، انہیں اپنا رہبر سمجھتے تھے۔ آیت النقود آتے تھے، جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے یہ خط دکھایا کہ شاہ ایران مجھے گورنر بنانا چاہتا، مگر آپ فرمائیے کہ میں گورنر بنوں یا نہیں بنوں۔ تو یہ حدیث پڑھی انہوں نے کہ جو بھی ظالم کا مددگار ہوگا تو قیامت کے دن جہنم میں ایک لوہے کا تابوت ہوگا، ظالم بھی اس کے اندر ہوگا اور اس کا مددگار بھی اس کے اندر، جہنم کے نچلے طبقے میں اسے پھینکیں گے۔ فرمایا اگر قلم بھی اٹھا کر دیا تو بھی انسان جہنم میں ظالم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بھی لعنت ہو گورنری پر، مجھے اپنی عاقبت برباد نہیں کرنی۔ مومن آدمی تھا، آیت النقود کی بات مان گیا، لیکن جو بچے تھے اس کے وہ تو بہت غصے میں تھے کہ مولوی نے کام خراب کر دیا، ہمارا بابا گورنر بننے والا تھا، اس نے ساری تباہی کر دی۔ اس کا بڑا بیٹا بدمعاش تھا، اس نے کہا میں اس مولوی کو قتل کروں گا۔ آیت النقود بھی پیدل آتے تھے، پیدل جاتے تھے، ان کا اعزاز کے مالک تھے۔ تو ایک بیٹا چھپ کے بیٹھا بندوق لے کے یہاں سے گزرے گا، اسے میں قتل کروں گا۔ تو آیت اللہ گزرے اور فائر کرنا چاہتا تھا، آیت اللہ نقود کی جیسے آگے دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے، بالکل یہی کرامت اللہ نے آیت اللہ بہجت کو بھی دی تھی۔ کہا دوست کے بیٹے گولی بعد میں چلانا، ذرا ادھر آؤ۔ وہ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے بندوق گر گئی، یہ تو پیچھے بھی دیکھ رہا ہے مجھے۔ ہاتھ پکڑ کے کہا دوست کے بیٹے کربلا چلو گے؟ اب انسان کتنا بھی برا ہو کربلا سے تو انکار نہیں کرے گا۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی ایک لمحے کے بعد آنکھیں کھولو، کیا دیکھتا ہے؟ کربلا میں کھڑا ہوں، سامنے مولا حسین کا روضہ ہے۔ اللہ قدموں پہ گرتا ہے، روتا ہے، سوچتا ہے کہ میں کس انسان کو قتل کرنے والا تھا جو ولی خدا۔ یہ ہے حب دنیا کہ دنیا کی محبت، مقام کی محبت انسان کو قاتل بنا دیتی ہے۔ انبیاء اولیاء کی معافی مانگنے لگا، آغا میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا، مجھے کہا آیت اللہ خود نے کہا تو میرے دوست کا بیٹا ہے، میں نے تجھے معاف کیا۔ مولا حسین کی زیارت کی، پھر پوچھا نجف چلو گے؟ نجف قبلہ کیوں نہیں؟ کہا میرا ہاتھ پکڑو، آنکھیں بند کرو۔ ایک لمحے میں نجف چلے گئے، نجف کی زیارت۔ پھر کہا سامرہ کاظم میں سارے معصومین کی زیارت کروائی۔ اب آپ نے دیکھا یہ ہے ولی خدا۔ مولا علی کہتے ہیں اپنے بیٹے کو ایسا بناؤ۔ ہم کوشش نہیں کرتے، بن سکتے ہیں۔ ہم انجینئر بنانے کی کوشش، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بنانے کی کوشش، ڈاکٹر بن گئے۔ اس میں بھی تو محنت خرچہ ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی محنت ہوتی ہے، کوئی خرچہ زیادہ نہیں ہوتا، محنت ہوتی ہے۔ ماں باپ اگر محنت کریں تو بچہ بھی ولی خدا بن جائے گا، خود بھی ولی خدا بن جائے گا۔ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظلم اگر ہے تو ولی خدا نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھیے ہمارے بزرگ عالم مرجع گزرے، بحر العلوم کے مرید ہو گئے حاکم شوستر۔ شوستر کا بادشاہ ان کا معتقد ہو گیا، بار بار مہینے میں آ رہا ہے، تحفے لا رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے۔ اس قدر مرید ہو گیا کہ ان کی زیارت کے بغیر وہ ہر ہفتے یا 2 ہفتے بعد یا 1 مہینے کے بعد۔ اور حضرت بحر العلوم جانتے تھے یہ ظالم۔ اب ظالم کی تعریف بھی سن لے، قرآن نے کیا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الظالمون۔ اگر کوئی حکومت کرے اور اس کی حکومت قرآن کے مطابق نہ ہو تو وہ ظالم ہے۔ اب دیکھیے انہی حکمرانوں کو جن کی حکومت 100% قرآن کے خلاف ہے، ہم ووٹ دیتے ہیں، جب ووٹ دیتے ہیں تو ان کے گناہوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ بیچارے لوگوں کو بھی علم نہیں ہے، جتنے گناہ کریں گے، جتنے ظلم کریں گے، ہم نے ووٹ دے کے ان کو بنایا ہے نا، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، بادشاہ، ان میں ہم بھی شریک ہیں۔ تو حضرت بحر العلوم نے کہا کہ یہ بار بار آتا ہے، احترام کرتا ہے اور مجھے تحفے دیتا ہے، آخر میں انسان ہوں، کہیں میرا دل ظالم کی طرف مائل نہ ہو جائے تو یہ آیت میرے خلاف ہو جائے گی۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ تھوڑا دل بھی ظالم کی طرف مائل ہوا، قرآن میں خدا فرمایا تو بھی جہنم میں جائے گا۔ اگر کہ ہاں یہ ظالم ہے، تھوڑا سا کم ظالم ہے یا اچھا ظالم ہے،
اتنا بھی کہہ دیا تو بھی آپ اسی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمارے عالم دین نے، اتنے بڑے عالم نے اپنا وطن ترک کر دیا کہ کس طرح سے میں بچوں کہ یہ بار بار آتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، تو کہیں میرا دل اس کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ کہا چلو ہم عراق چلتے ہیں، ایران کو چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا۔ اس قدر اہم چیز ہے عزیزو۔ آج لوگ بالکل غافل ہیں، بالکل بے خبر ہیں کہ جناب اسی لیے فرمایا کہ بدترین عالم وہ ہے جو بادشاہوں حکمرانوں کے درباروں میں نظر آ جائے۔ بہترین عالم وہ ہے کہ اس کے در پہ بادشاہ آئے، مگر وہ بھی اس سے بھی فرار کرتے۔ سید ابن طاؤس کو بادشاہ نے خط لکھا کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس آئیے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ میں تمہارے پاس آگے کیا کروں؟ وہ تمہاری محل دیکھوں جو تو نے ظلم سے بنائی ہے، ریاکاری کے لیے بنائی، وہ تمہارے آسائش کی چیزیں آگے دیکھوں، وہ در و دیوار کو دیکھوں جس میں ریاکاری ہے، کوئی کام اللہ کے لیے نہیں۔ انکار کر دیا بادشاہ کے پاس جانے سے۔ لہٰذا یہ اولیاء خدا کی شان کے خلاف بدترین وہ عالم ہے حدیث میں جو وزراء اور صدور اور ان کے دروں پہ نظر آئے۔ لہٰذا یہ ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے کہ ظلم نہیں آنا چاہیے کسی طرح سے۔ ظالم کے لیے تھوڑی سی محبت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ہارون رشید حج پہ جا رہا تھا اور اس نے کرائے پر اونٹ لیے، جو ایک مومن تھا، ایک شیعہ تھا، حج کے لیے انہوں نے، اس کے پاس بہت سارے اونٹ تھے، اس نے دے دیے۔ جب وہ امام پاک کی خدمت میں آیا تو امام نے کہا تو بھی ہارون رشید کے ظلم میں شریک ہو گیا۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہ تو نے اسے اونٹ نہیں دیے کرائے کے لیے؟ مولا میں نے دیے ہیں، مگر وہ جنگ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہا ہے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے تو نہیں جا رہا ہے، عبادت کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے۔ تو امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا اچھا ہارون نے تجھے پیسے کرائے کے پورے دیے ہیں یا آدھے دیے ہیں؟ کہا مولا آدھے پیسے دیے ہیں اور آدھے پیسے کہا ہے کہ واپس میں آ کر دوں گا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اب تیرے دل میں یہ خیال تو ہے نا کہ یہ ہارون خیریت سے واپس آ جائے تو آدھی رقم مل جائے؟ کہا مولا بالکل یہ خیال ہے کہ بڑی رقم ہے کہ وہ آ جائے اور آدھی رقم مجھے دے دے۔ تو امام نے کہا ظالم کے لیے اتنا خیال رکھنا کہ وہ ظالم خیریت سے آئے، مجھے میری رقم دے دے، اس کے ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتائیے کیوں؟ دوسرے حدیث میں ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ظالم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ زندہ رہے، یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے زمین پر ظلم ہو اور گناہ ہو، کہ ظالم رہے گا، ظلم کرے گا، اللہ کے قانون کو پامال کرے گا، قرآن کو پامال کرے گا۔ تو جب ظالم کے لیے آپ اتنا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ ایک دن بھی زندہ رہے، یعنی چاہتے اللہ کی زمین پہ اللہ کی مخالفت ہو، قرآن کی توہین ہو، لہٰذا بہت نازک مسئلہ ہے کہ ظالم سے ذرہ برابر محبت نہ ہو۔ یہ بچے کو ٹریننگ دے دیں، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ اگر ظلم بچے کے اندر ہے تو معنویت کی تباہی ہے، روحانیت کی تباہی ہے، قوت خیال کی تباہی ہے۔ لہٰذا بچہ ظالم نہ بنے، ظالم نہ بنے۔ آئیے پروردگار کے حضور میں چلیں اور دعا کریں کہ جیسے مولا علی نہج البلاغہ میں چاہتے ہیں، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ
محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. زیارت عاشوراء پڑھنے کا بہت ثواب ہے. خصوصاً محرم میں سفر میں کوشش کیا کریں کہ 40 دن مسلسل زیارت عاشوراء خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھیں. اس کی برکات بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، ثواب بہت زیادہ ہے. بہترین توسل زیارت عاشوراء. ہر مشکل کا حل ہے، پریشانی کا حل ہے. اس میں خدا سے مقام محمود مانگتے ہیں. مقام محمود اللہ نے نبی پاک کو معراج پہ عطا کیا تھا. یعنی زیارت عاشوراء کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی معراج ہو. مقام محمود یعنی معراج. انسان کا معراج اس وقت کیا ہے کہ غیبت کبریٰ میں اگر امام زمانہ کی زیارت ہو جائے تو یہ انسان کے لیے معراج ہے. بہترین زیارت ہے، بہترین عبادت ہے، بہترین معجزات ہے. بہت ساری مشکلات کا حل ہے زیارت عاشوراء. خدا مہربان، زیارت عاشوراء عشق امام حسین ہے. اے خدا ہم عشق مولا حسین دے. ہر سال ہم زیارت ذریعہ مولا حسین کی توفیق دے. اے خدا مہربان، اے خدا مہربان، دنیا میں زیارت حسین دے. قیامت میں شفاعت حسین حسین دے. جب بھی مجلس میں آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بہترین دعائیں مانگا کریں، لا فانی چیزیں مانگا کریں، نہ کہ فانی چیز مانگیں. ایسی چیز مانگیں جو آپ کی تقدیر کو بدل دے. آئیے ایک دعا آپ کو یاد دلا دے. اے میرے اللہ
جب بھی مجھے موت آئے، جہاں بھی مجھے موت آئے، جب بھی مجھے موت آئے، جہاں بھی مجھے موت آئے۔ موت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ موت حق ہے، ایک دن آنی ہے، اور آخرت کی پہلی مشکل ترین منزل سکرات ہے۔ اس کے لیے دعا مانگے۔ گنہگار کی سکرات اتنی سخت ہے، جس طرح ریشمی کپڑا کانٹوں میں پھنس جاتا ہے، اسے کھینچیں تو تار تار ہوتا ہے، گنہگار کا بدن اس طرح سے تار تار ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا آنکھوں میں آنسو آئیں تو ضرور مانگا کریں نماز کے بعد۔ جب بھی مجھے موت آئے، جہاں بھی مجھے موت آئے، میرا یہ چہرہ حسین کے قدموں پہ ہو، حسین ان کے قدموں پہ ہو، اور میری زبان پہ یہ جملہ جاری ہو، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ سبحان، کتنی پیاری دعا ہے۔ سکرات کی تکلیف لذت میں بدل جائے گی اگر مولا حسین کی زیارت ہو جائے اور چہرہ مولا کے قدموں پہ ہو۔ یہ تو خدا سے مانگا، اب مولا حسین سے بھی مانگے۔ مولا حسین گنہگاروں بدکار ہوں، مگر مولا آپ کا عاشق و عزادار ہوں، عزادار ہوں۔ جب مجھے موت آئے، ملکل موت سے صرف اتنا کہہ دینا، یہ میرا غلام نوکر ہے، یہ میرا عزادار ہے۔ اسی میں ہماری نجات ہے۔ آئیے دوسری دعا، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ آخرت کی دوسری جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ قبر کی وحشت ہے، قبر کی تنہائی ہے۔ کبھی ہم نے تجربہ نہیں کیا قبر میں سونے کا۔ قبر کہتی ہے روشنیوں میں رہنے والے میرے پاس روشنی نہیں ہے، اے نرم بستر پہ سونے والے میرے پاس بستر نہیں ہے، اے تکیہ لگا کے سونے والوں میرے پاس تکیہ نہیں۔ خبر کہتی تمہارے گھر میں ایک سانپ بچھو آ جائے تم سو نہیں سکتے جب تک اسے مار نہ دو، میں سانپوں بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ اللہ اکبر، ہر ایک کو قبر میں بھی جانا ہے، اس کے لیے بھی دعا ضرور کریں۔ اے میرے اللہ، قبر کی پہلی رات، قبر کی پہلی رات میرے مولا حسین کو میرا مہمان بنانا، میرا مہمان بنانا۔ اگر مولا حسین قبر میں آ گئے تو نہ اندھیرا ہوگا، نہ وحشت ہوگی، نہ عذاب ہوگا، بلکہ قبر جنت کا بہشت باغ بن جائے۔ یہ اگر دعا قبول ہو جائے تو برزخ آسان ہو جائے۔ اللہ اکبر،
یہ ہے مانگنے کی دعا جو بہت ضروری. قبر کی پہلی رات میرے مولا حسین کو میرا مہمان بنا، ہائے مہمان بنا. اللہ اکبر. مولا آئیں گے مگر شرط ہے، قرآن نے شرط رکھی ہے، خدا نے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت وہاں نہیں آتے جہاں نجاست ہو. مولا حسین کا وعدہ ہے میں آؤں گا قبر میں، جو میری زیارت کرنے کربلا آئے گا میں اس سے ملنے اس کی قبر میں جاؤں گا، مگر شرط یہ ہے مومن تو قبر کو گناہوں کی نجاست سے پاک کر لے. جہاں نجاست ہو وہاں اہل بیت نہیں جاتے. یہ مہینہ خود کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ حر بننے کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. اب سنیں، جو مومن دنیا سے توبہ کر کے گیا، خدا کے حقوق بندوں کے حقوق ادا کر کے گیا، جب قبر میں پہنچتا ہے ایک مرتبہ فرشتے آتے ہیں اور اس کی قبر کو کئی میل لمبا بنا دیتے. کچھ فرشتے آ رہے ہیں ممبر لے کے آ رہے ہیں، کچھ قالین لے کے آ رہے ہیں، کچھ پھول لے کے آ رہے ہیں، کچھ عطر چھڑک رہے ہیں. یہ خوش ہے، اشارہ تو سمجھتا ہے کہ مولا کے آنے کا اشارہ ہے، مگر فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ کس کے آنے کی تیاری ہے؟ اب فرشتے کیا جواب دیتے؟ جس حسین کی غربت پہ تو دنیا میں روتا تھا. حسین بڑے کریم بڑے لجپال ہیں. جس حسین کی غربت پہ تو دنیا میں روتا تھا، آج تو خود غریب و تنہا ہے، مولا حسین تجھ سے ملنے کے لیے آ رہے. یہ سن کر مومن سارے دکھ درد بھول جائے گا. عظیم لذت میں مبتلا آنے کا کتنا لذیذ انتظار، کتنا میٹھا شیرین انتظار. ایک مرتبہ دیکھے گا مولا حسین تشریف لا رہے ہیں، ایک شہزادہ دائیں طرف ہے، دوسرا شہزادہ بائیں طرف ہے. فرشتوں سے پوچھتا ہے دونوں شہزادے کون ہیں؟ فرشتے جواب دیں گے وہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہے، جس کا تو ماتم کیا کرتا تھا، وہ عباس علمدار ہے، جس کا تو عاشق تھا. کس قدر خوش نصیب ہوگا مومن کہ مولا حسین کی بھی زیارت ہو گئی، حضرت عباس علمدار کی بھی زیارت ہوئی اور حضرت علی اکبر کی بھی زیارت. لیکن حیران ہو کے فرشتوں سے مومن پوچھے گا فرشتوں ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی، حضرت عباس نے عالم برزخ میں خائے قبر میں فوجی لباس کیوں پہن رکھا ہے؟
گویا اب فرشتوں کو یہ رلائے گا، فرشتے کہیں گے عباس علمدار کو کربلا میں جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی۔ حضرت عباس امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، کب مہدی مولا کا ظہور ہو تو میں اس ظالم کو سزا دوں جس نے ننھی سی سکینہ کو تماچے تماچے مارے۔ میں اس ظالم کے ہاتھوں کو کاٹوں جس نے میری آقا زادی زینب کو تازیان آئے تازیان مارے۔ اے میرے اللہ، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے صدقے ان ایام عذاب میں ہمیں پاک کر دے۔ آئیے واسطہ دیں خدا کو ایک مظلوم شہید کا، ہو میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلوم شہید کا، اور جس کے دائیں طرف کی بسلیاں بائیں طرف چلی گئی، اور جس کے بائیں طرف کی بسلیاں دائیں طرف چلی گئی۔ ادادار سمجھ گئیں گے یہ کون مظلوم شہید ہے۔ او میرے اللہ تجھے قاسم کی او بامال لاج کا واسطہ ہمارے گناہ بخش دے، جن گناہوں کی وجہ سے امام زمانے کی زیارت سے محروم ہے، اے میرے اللہ وہ گناہ بخش دے۔ حضرت نے قاسم اتنے چھوٹے تھے خود سے گھوڑے پہ بیٹھ سکتے تھے، مولا حسین گھوڑے پہ بٹھا، اے قاسم شہر خدا کے پوتے کتنے ملعونوں کو فنار کیا، مگر 13 برس کا پیاسا بچہ کب تک لڑ سکتا؟ ایک ظالم نے حملہ کیا، اے قاسم گھوڑے سے گر گئے، حسین مولا مدد کے لیے آئے، مگر دائیں طرف کے گھوڑے اے بائیں طرف چلے گئے، اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے، یعنی قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ یہ مولا حسین کا جگر تھا کہ قاسم کی لاش اٹھائی، ابا کو بچھایا، یا علی مدد، یا علی مدد کہہ کر کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی ہوں گی، یا علی مدد کہہ کے کٹا ہوا باز اٹھایا ہوگا۔ آئے گو گے
گڈڑی باندھی پیر پہ رکھی. یہ وہ لاش ہے جو مولا حسین سیدھا خیمے میں نہیں لے گئے. خیمے کے در سے آواز دی اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا. پاک بی بی زینب آئی. مولا حسین فرمانے لگے زینب قاسم کی لاش لایا ہوں مگر ماں کو نہ دکھانا. آئے ماں برداشت نہیں کر سکے گی. زینب کی آواز آئی حسین آئے حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے. قاسم کی لاش کہاں ہے؟ مولا حسین نے فرمایا زینب یہ جو پیر پہ گٹھڑی دیکھ رہی ہے اسی میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے. پروردگار حضرت قاسم کی مظلوم لاش کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما میرے اللہ. ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. مومن و مومنات کے گناہ جنہوں نے ہم پر احسانات کیے جن کا حق ہماری گردن ان کے گناہوں کو معاف میرے اللہ. موت نہ دینا جب تک نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس قضا ہے ادا نہ کرنے. تیرے بندوں کا کوئی حق ادا کرنے کی توفیق دے میرے اللہ. میرے اللہ جو ہمارے اندر خامیاں خرابیاں ہیں برائیاں ہیں وہ دور کر دے. اس مہینے میں ہمیں توبہ مکمل کرنے کی توفیق میرے اللہ. میرے اللہ جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نہیں سنا بود مظلوموں کی مدد فرما. خصوصاً یمنیوں کی مدد فرما. وہ ظالم جو شام مدلب میں رہ گئے انہیں بھی نہیں سنا بود کر. پورے دنیا سے ظلم ظالمین کے خاتمے ہمارے مولا کا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما. ان کے قدموں پہ شہادت نصیب فرما میرے اللہ. جو مانگا گیا عطا فرما. جو بھول گئے محتاج وہ بھی عطا فرما. ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے جن کے والدین میرے والدین کی طرح دنیا سے گزر گئے ان کے لیے بزرگ علماء کے لیے شہداء کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. ربنا تقبل منا انك انت السميع. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. خدا حافظ الناس في امان الله. التماس یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. عابد بیمار کی آنکھوں سے رکتا نہیں. عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں. جس کو زینب کے لیے جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں. عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں. عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں. دیکھو نا میرا تماشا رو کے عابد نے کہا ساتھ میرے آئی ہے ہو کے وہ قیدی بے ردا. ننگے سر جس کو کبھی ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں. عابد بیمار کی
آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ ڈر سے سہمی ہے سکینہ خون کانوں سے رواں، پوچھتی دکھلا کے عابد کو تماچوں کے نشان، کب وطن کو جائیں گے، کب وطن کو جائیں گے، کوئی یہاں اپنا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ ضد نہ کرنا تم سکینہ راہ میں زینب کے ساتھ، سینے پر سو جانا ماں کے جب کہیں ہو جائے رات، لوٹ کر آئے گا اب، لوٹ کر آئے گا اب، بیٹی تیرا بابا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ سامنے عابد کے بن میں جل گیا زہرا کا گھر، کس طرح زینب کو دیکھے شام میں وہ ننگے سر، سارے عالم میں کہیں، سارے عالم میں کہیں صابر کوئی ایسا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون